7 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی ان کے مذہبی تہوار سکوت ہالیڈیز کا آخری دن منا رہے تھے۔ یہ دن ہزاروں سال پہلے مصریوں کے غلامی سے آزادی اور صحرائے سینا میں 40 سال کا سفر ختم ہونے کی یاد میں مناتے ہیں۔ ان 40 سال کے دوران جب یہودی اپنے پرامس ہولی لینڈ تلاش کر رہے تھے تو وہ صحرا میں خیمے لگا کر رہتے تھے، مل جل کے، اور ساتھ میں کھانا بھی کھاتے تھے۔ مطلب اگر یہ کہا جائے کہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو بجا نہیں ہوگا۔ لیکن جب انہیں ان کی پرومس لینڈ مل گئی تو ان کی عید ہو گئی۔ اسی دن کو یہ لوگ تہوار کے طور پر مناتے ہیں جسے چک ساکوت کہتے ہیں۔ اسی تہوار میں یہ لوگ اپنے گھروں میں، بازاروں میں، صحراؤں میں اور مختلف مقامات پر خیمے لگا کے یہ تہوار مناتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک تقریب غزہ کے مشرق جانب اسرائیلی سیکٹرز کی ایک بستی کوبرز ریم میں ہو رہی تھی، جس کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نوجوان لڑکیاں جس طریقے سے یہ لوگ عام رواج کے مطابق مناتے ہیں ایسے تہوار منا رہے تھے۔ 7 اکتوبر کو صبح 6 سے 7 بجے کے درمیان 20 فٹ اونچی دیوار کو ایک بلڈوزر گرانے لگا اور حماس کے مجاہدین اندر داخل ہونے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اسی کیمپ پر حملہ کر دیا جس کے متعدد لوگوں کو انہوں نے گولی مار کے قتل کر دیا، اور جو لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ان لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا اور یرغمال بنا کے واپس غزہ کی طرف لے جانے لگے۔ ان کی گاڑیاں انہوں نے اٹھا لی اور ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے غزہ کی طرف لے جانے لگے۔ حماس نے تقریباً 3 مقامات پر پیدل حملہ کیا اور ساتھ میں انہوں نے ہوائی حملہ بھی شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 22 قصبے گاؤں وہاں پر موجود ہے جو کہ غزہ کی پٹی کے بالکل نزدیک ہے۔ تو جو حماس کے مجاہدین تھے وہاں انہوں نے جانا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو یرغمال بنا دیا گیا، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، اور ساتھ ہی پیراگلائڈرز کے ذریعے انہوں نے مختلف جگہوں پر اترنا شروع کر دیا۔ اور اسرائیل کے لیے یہ حیران کن بات تھی کہ وہ ٹھیک پیراگلائڈرز انہی جگہ پہ لینڈ کر رہے تھے جہاں پر ان کی چیک پوائنٹس تھی، جہاں پر اسرائیل کے فوجی تھے، جہاں پر ان کے ٹینکس تھے۔ اور یہ بھی حیران کن بات تھی کہ جو حماس کے مجاہدین تھے انہوں نے ڈرون کا استعمال کر کے ان کے ٹینکس اور ان کے چیک پوائنٹ، ان کے کیمرے کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ ساتھ میں میزائلوں سے بھی حملہ شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران جو ان کی آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ تقریباً 60 سے 70% فیل ہو چکے تھے۔ تو اس حماس کے مطابق انہوں نے تقریباً 5000 میزائل فائر کی، جبکہ اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے کہ جو صبح 6 سے 7 بجے کے بیچ میں حماس نے 2200 یعنی 2200 کے آس پاس راکٹ داغے۔ اس حملے میں تقریباً 900 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ تقریباً 2200 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے، جبکہ 150 سے لے کے 200 تک جو اسرائیلی تھے ان کو یرغمال کر کے جو مجاہدین تھے غزہ لے کے آئے اپنے ساتھ۔ تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی شروع کر دی ایئر اسٹرائک کے ذریعے۔ اسرائیل نے آبادی کو نشانہ بنایا جس سے سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے، بجلی بھی بند کر دی گئی ہے، پانی بھی بند کر دیا، غذا سب کچھ بند کر دیا، اور ساتھ میں اپنے 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کو بھی واپس بلانا شروع کر دیا۔ ایک چیز آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کو 3 لاکھ ریزرو فوج ان کے پاس کہاں سے آئی۔ ایک چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں ہر بندہ جس کی عمر 18 سے 40 سال تک ہے، اس کو جو مرد ہیں ان کو 32 مہینے اور جبکہ عورت ان کو 24 مہینے جو آرمی کی ٹریننگ لینا ضروری ہے۔ تو یہی ان کی ریزرو فوج ہوتی ہے، یعنی کہ آپ مان کے یہ چلیے کہ 18 سے لے کے 24 سال تک جتنی بھی ان کی آبادی ہے، جتنی بھی ان کے یہودی لوگ ہیں، یہ سب آرمی ہے ان کی۔ تو ان کو بھی ایکٹیو کر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے دھمکی بھی دے دی غزہ کو کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس دوران جو امریکہ تھا انہوں نے بالکل صاف اور بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم یہودیوں یعنی اسرائیل کے ساتھ ہیں، جبکہ مسلمان کنٹری صرف ایک ایران، انہوں نے بالکل واضح طور پہ اور صاف الفاظ میں حماس اور غزہ کا ساتھ دینے کو کہا ہے۔
اور ساتھ میں انہوں نے مبارکباد بھی دی غزہ کو۔ اور جبکہ دوسری جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں، کسی بھی ایک ملک کی طرف سے واضح جواب نہیں آیا یا واضح میسج نہیں آیا کہ وہ حماس کی حمایت کریں گے۔ ہاں، روس کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ان لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کو مختلف جو غزہ کی علاقہ ہے اس میں پہلا دیں گے، کیونکہ اگر اسرائیل سٹرائک کرتا ہے، ایئر سٹرائک کرتا ہے، تو ان کے اپنے لوگ بھی مارے جانے کا خدشہ ہے، تو اس لیے اسرائیل ایسے نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو یرغمال بنایا ہے، ان کے بدلے جو فلسطین کے لوگ جو اسرائیل میں قید ہیں ان سے وہ لوگ واپس مانگے جائے، کیونکہ پہلے یہ ایک بار کر چکے ہیں۔ ان کا ایک پائلٹ تھا جو کہ انہوں نے گرفتار کیا تھا حماس نے، تو اس ایک پائلٹ کے بدلے انہوں نے حماس نے اپنے تقریباً 1047 لوگوں کو اسرائیل کی جیل سے نکالا تھا۔ تو یہ تھی مختصر اور جامع ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔